الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کائنات میں انسان کے لیے اللہ جل جلالہ کا سب سے بڑا انعام وہ ایمان کی دولت ہے. جس شخص کو ایمان نصیب ہو جائے، اسلام کی توفیق ہو، تو یہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے اس پر سب سے بڑا فضل اور انعام ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اپنی زندگی گزارے اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ہمارے اسلاف نے آگ اور خون کے دریا عبور کر کے دین کی یہ تعلیمات میرے اور آپ تک پہنچائی ہیں. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ بغیر کچھ کیے کرائے، بغیر کسی قسم کی محنت اور قربانی کے اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. غزوہ احد کے کچھ واقعات گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے اختصاراً آ چکے تھے، تو ان واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے کس قدر عظیم قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کا مقصد دینی تعلیمات کی حفاظت تھی کہ یہ دین محفوظ ہو کر میرے اور آپ تک پہنچ جائے. مختلف صحابہ کرام نے اس غزوے میں محیر العقول کارنامے سر انجام دیے. اس غزوے میں جب مسلمان ابتلا کا شکار ہوئے، جس کا ذکر گزشتہ جمعہ میں آ چکا تھا، اب کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو اس ابتلا کا مقابلہ نہ کر سکے اور پیٹ پھیر کر جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے. یہ سیدھا جا کے مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ کے داخلی راستے پر خواتین سے ان کی مڑ بھیڑ ہوئی. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کنندہ تھی، جب انہوں نے ان مسلمانوں کو جنگ سے بھاگ کر مدینہ آتے دیکھا تو ان کے چہروں پر مٹی مارنے لگی اور فرمانے لگی کہ تم یہ سوت کاٹنے کے آلات لے لو، جو اس زمانے میں عورتوں کا کام تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر چکی پیستی تھیں یا سوت کاٹ کر کپڑا بنتی تھیں. تو وہ فرمانے لگی کہ تم یہ سوت کاٹنے کے آلات ہم سے لے لو، تلواریں ہمیں دے دو کہ پھر تمہاری جگہ ہم لڑنے کے لیے جاتی ہیں. یہ خواتین کا عزم تھا. تو اگرچہ کچھ مسلمان اس جنگ میں ابتلا کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو میدان جنگ میں جمی رہی، جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قربانی دینے کا فریضہ سر انجام دیا. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ خزرج کی شاخ بنو عدی بن نجار کی ایک معروف شخصیت تھی. این میدان جنگ میں جب یہ افواہ معروف ہو گئی تھی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو بہت سارے صحابہ کرام نے حوصلہ ہار لیا تھا. کچھ حضرات ایسی بھی تھے جو اپنے ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے تھے، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے نہیں اور میدان جنگ میں مشرکین کا پلڑا بھاری ہے، تو ہمیں عبداللہ بن ابی سے مل کر، جو منافق اپنا لشکر لے کے الگ ہو چکا تھا، تو ہمیں عبداللہ بن ابی سے مل کر یہ درخواست کرنی چاہیے کہ وہ مشرکین کے لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان سے بات کرے اور ہمارے لیے امان طلب کرے. یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پھیل، یعنی ہتھیار ڈال کر، دل ہار کر. اب حضرت انس بن نضر کا گزر ایسے صحابہ پر سے ہوا جو بیٹھے ہوئے تھے ہتھیار ڈال کر این میدان جنگ کے شعلوں میں.
تو حضرت انس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں اس طرح ہتھیار ڈال کر بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہے نہیں، تو یعنی ہمارے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ تو حضرت انس ان سے فرمانے لگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہیں رہے تو اٹھو اور تم بھی جان قربان کر دو اس مقصد پر جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ تم حضور علیہ السلام کے بعد دنیا میں جی کر کیا کرو گے؟ اس طریقے سے ان کا حوصلہ بڑھایا، اور پھر اللہ کے حضور یہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، یہ جو میری قوم کے لوگوں نے کیا ہے کہ ہتھیار ڈال کر میدان جنگ میں بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ انس بن نضر دیوانہ وار مشرکین کی صفوں کی طرف بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے قبیلہ اوس کے سردار تھے وہ ملے، تو وہ پوچھنے لگے کہ انس کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ سعد یہ احد میدان کے پرے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہا اور مشرکین کی صفوں پر پل پڑے، اور اسی حالت میں مار دھاڑ کرتے ہوئے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ بعد میں جب ان کے جسم کو دیکھا گیا تو اس کے اوپر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے، پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ان کی بہن نے آ کر ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے میدان میں قربانی دی اور اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار کے وار کیے مشرکین پر۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت حنزلہ، یہ ابو عامر کے بیٹے تھے۔ ابو عامر قبیلہ اوس کا سردار تھا، یہ راہب تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مبتلا ہوا اور حسد کے مارے مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا۔ وہاں قریش کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ جنگی تیاریاں کرتا رہا، اور غزوہ احد میں یہ قریش کی طرف سے آیا تھا یہ انصار کے قبیلہ اوس کا، لیکن مسلمانوں کی دشمنی نے اسے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ مکہ گیا اور مکہ میں قریش کے لشکر کے ساتھ بھرپور جنگی تیاریاں کر کے اپنی ہی قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے احد کے میدان میں کھڑا تھا۔ غزوہ شروع ہونے سے پہلے، جنگ کے آغاز سے پہلے مشرکین نے ایک چال چلی اور اس ابو عامر کو مسلمانوں کی صفوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اس نے آ کر اپنے قبیلے کو مخاطب کیا، یہ قبیلہ اوس کا سربراہ رہ چکا تھا، تو اس نے اپنے قبیلے کو مخاطب کر کے کہا او میری قوم کے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فاسق کا لقب دے چکے تھے، تو اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو لعن طعن کی اور کہا او فاسق۔ تو یہ پھر بڑبڑاتا ہوا چلا گیا کہ میرے بعد تو میری قوم کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس کی دشمنی کا یہ عالم تھا، لیکن اسی دشمن خدا کے گھر میں اللہ جل جلالہ نے حضرت حنزلہ جیسے جوان بھی پیدا کیے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور بڑے سچے مسلمان تھے۔ اور جب غزوہ احد برپا ہوا تو اس وقت ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور یہ اپنی دلہن کے کمرے میں تھے جب باہر منادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنگی تیاریوں کے لیے، تو انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو اسی حالت میں چھوڑا اور اسی طریقے سے اسی حالت میں جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ میدان احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور مشرکین کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ یہ ابو سفیان کو قتل کر دیتے کہ اتنے میں ایک مشرک نے ان پر وار کیا اور شہید ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد جہاں مسلمانوں کے شہداء کے اجساد رکھے تھے، ناشیں رکھی تھیں، تو ان میں حضرت حنزلہ کی ناش مبارک نہیں تھی۔ جب دیکھا گیا تو یہ تھوڑے سے فاصلے پر ان کی ناش رکھی تھی اور زمین سے تھوڑی سی بلند تھی، کوئی سہارا نہیں ہے بظاہر دکھائی دینے والا، زمین سے تھوڑی سی بلند تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔
عام طور پر شہداء کو غسل نہیں دیا کرتے، بغیر غسل کے ان کی تدفین ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی انہی زخموں اور خون کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ تو حضرت حنظلہ کی ناش مبارک زمین سے کچھ بلند ہے اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور اس پر ان کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اہلیت سے ان کی صورتحال دریافت کرو۔ تو بعد میں ان کی اہلیت سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ اس طریقے سے میرے ساتھ تھے، اسی قدر انتظار بھی نہ کیا کہ وہ غسل کر سکیں، جیسی ہی منادی ہوئی تو اسی حالت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور چونکہ شہید ہو چکے تھے، شہداء کو غسل نہیں دیا جانا تھا، تو اللہ کی جانب سے فرشتوں نے ان کے لیے غسل کا اہتمام کیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ باپ اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر مکہ والوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ عربوں میں یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ مدینہ میں انصار کے قبائل میں ایسے بھی لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، اپنے شرک پر قائم تھے، لیکن تھے مدینہ میں اپنی قوم میں، بلکہ ان میں سے ایک آدھا ایسا بھی تھا جو غزوہ احد میں بھی موجود تھا باوجود اپنے شرک کے۔ ان میں قزمان بھی تھا۔ قزمان نامی یہ شخص انصار کے قبائل سے متعلق تھا، مشرک تھا، اسلام نہیں لایا تھا، لیکن قومی غیرت کی وجہ سے میدان احد میں موجود تھا، اور بڑی بہادری کے ساتھ اس نے مشرکین کا مقابلہ کیا۔ مشرکین کے کئی علمبرداروں پر حملہ کر کے اس نے ان کو قتل کیا، اور اسی جنگ میں اس کی بھی جان گئی، لیکن مسلمان نہیں تھا۔ تو بہرحال اپنی قومی غیرت کے بنیاد پر وہ وہاں موجود تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں عربوں کے ہاں یہ بڑی معیوب بات تھی کہ ایک آدمی اپنی قوم کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے، پھر ان کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم سے لڑنے آ بیٹھے۔ تو ابو عامر اس قدر معیوب اور گھٹیا پن کا شکار تھا کہ عربوں کی قومی روایات کو پامال کر چکا تھا اسلام دشمنی کی وجہ سے۔ لیکن اسی دشمن خدا کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جوان پیدا کیے تھے۔ خواتین کا جوش بھی اپنی مثال آپ تھا۔ جب غزوے میں نقصانات کی صورتحال مدینہ طیبہ پہنچی تو خواتین دیوانہ وار نکل کھڑی ہوئی، اور ہر ایک خاتون کو اپنے بھائی، بیٹے اور باپ کی بجائے اگر فکر تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے میدان احد سے اپنے لشکر کے ہمراہ، مدینہ طیبہ سے خواتین آگے آئی ہوئی تھی، تو آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون سے ہوا۔ تو اس خاتون نے صحابہ کرام سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کے بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی شہادت کی اطلاع پر توجہ نہ کی، حضور کا دریافت کیا، پھر معلوم ہوا کہ باپ بھی شہید ہو چکا ہے، شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، 3 قریبی رشتوں سے محروم ہو چکی ہیں، باپ، بھائی اور شوہر۔ لیکن اس قدر دلدوز اطلاعات کے باوجود ان کا یہی اصرار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صورتحال ہے، تو انہیں بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے ساتھ ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے لے چلو تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، حاضر ہوئیں، اور جب ان کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ اے اللہ کے رسول، جب میں نے آپ کو دیکھ لیا اور میری آنکھوں نے آپ کا دیدار کیا تو اس نعمت عظمہ کے بعد ہر قسم کی مصیبت میرے لیے آسان ہے۔ آسان کام نہیں ہے۔ اپنے باپ سے محروم ہونے کے بعد، بھائی کی شہادت، شوہر کی شہادت کی اطلاع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر والہانہ جذبات کا اظہار اللہ تبارک و تعالی نے صحابیات کو عطا کیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوے سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی مہار تھامے ہوئے چل رہے تھے۔ ان کے بھائی عمر بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسی غزوے میں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کی والدہ آگے آئیں،
حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے بیٹے کی شہادت کی تعزیت کی. وہ بڑے صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف آوری پر سرور اور خوشی کا اظہار کیا. یہ صحابیات کے جذبات کا عالم تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی غزوہ احد میں زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا. ان سے آپ واقف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ نے ایک ہی خاتون صوبیہ کا دودھ پیا تھا. رضائی بھائی تھے آپس میں، اور نبوت کے 2 سال بعد یہ مسلمان ہوئے اور شروع ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا محبت والا والہانہ تعلق تھا. غزوہ بدر میں یہ اپنے تلوار کے جوہر دکھا چکے تھے. مشرکین کے بڑے بڑے سردار ان کے تلوار کی زد میں آ چکے تھے. ان میں سے ایک شخص تھا طعیمہ بن عدی. حضرت حمزہ نے اسے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا. اب اس طعیمہ بن عدی کا بھتیجا ہے جبیر بن مطعم. اس کا غلام تھا وحشی بن حرب، بعد میں مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا، وحشی بن حرب سے، غزوہ احد سے پہلے جب مشرکین جنگی تیاریاں کر رہے تھے، کہ اگر تم نے میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو تم میری طرف سے آزاد. چنانچہ وحشی کہتے ہیں کہ میں اپنا نیزہ لے کر آیا. یہ نیزہ چلانے میں، نیزہ پھینکنے میں بڑے ماہر تھے. نشانہ ان کا بڑا درست اور صائب ہوا کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں احد کے میدان میں ایک درخت یا کسی پتھر کی اوٹ میں بیٹھا تھا، حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور وہ اس وقت کسی خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے. مشرکین کا جو سردار ان کے سامنے آتا وہ اسے ڈھیر کر دیتے. تو جب وہ میرے نشانے پر آئے، چونکہ دور تھے مجھ سے، میں چھپا ہوا تھا، تو میں نے اپنا نیزہ نشانہ باندھ کے ان کی طرف پھینکا. وہ ان کی ناف سے نیچے جا کر لگا اور جسم سے آر پار ہوا. حضرت حمزہ میری طرف متوجہ ہوئے، لیکن ان کا زخم ان پہ غالب آ گیا اور وہ اسی حالت میں گر گئے اور جان آفرین کی سپرد کر دی. ان کی شہادت واقع ہوئی. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اس غزوے میں مشرکین کے 30 سپاہیوں کو جہنم واصل کیا تھا. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس غزوے میں حضرت حمزہ کی عمر 59 برس تھی. اب 59 برس میں جب وہ بڑھاپے میں تھے، لیکن اس غزوے میں کسی جوان شیر کی طرح وہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 2 تلواریں لے کر، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ لڑ رہے تھے. جب بعد میں مسلمان منظم طور پر پسپا ہوئے اور پیچھے اپنے کیمپ میں گئے، جبل احد کے درمیان جو تھا، تو مشرکین نے مسلمانوں کے جو شہداء تھے ان کا مسئلہ شروع کیا. یہ عربوں کی ایک عام عادت تھی کہ وہ مقتولین سے بھی بدلے لیا کرتے تھے. ان کے ناک اور کان وغیرہ کاٹے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ ہندہ نے کیا، جو ابو سفیان کی بیوی تھی. بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی. تو ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک اور کان کاٹ دیے اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے لگی، پھر بعد میں اسے تھوک دیا. یہ حالت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کی. اب جب اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز ترین چچا کو دیکھا ہوگا تو آپ کے جذبات کا کیا عالم ہوگا.
جب غزوے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب تشریف لائیں اپنے بھائی کا حال دیکھنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر کو منع کیا اور فرمایا کہ اپنی والدہ کو حمزہ کے قریب نہ جانے دینا کہ وہ اس حالت میں ان کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ بھی عبد المطلب کی صاحبزادی تھی تو عرض کرنے لگی کہ میں ان کی حالت سے واقف ہوں کہ مشرکین نے ان کا مسلح کیا ہے، لیکن یہ اللہ کے راستے میں ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کی ناش پر گئیں اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان کا دیدار کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ جب بعد میں جنازے رکھے گئے تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی اس طرح روتا ہوا نہیں دیکھا اپنے محبوب چچا کی یہ صورتحال دیکھ کر۔ تو یہ دین قربانیوں کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے خاندان میں سے اتنی عظیم قربانیاں اللہ جل جلالہ کے راستے میں پیش کی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال آ چکی تھی کہ مشرکین نے ابن ابی قمیہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے مبارک پر وار کیا، آپ کے سر اقدس پر وار کیا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے اپنے کیمپ کی جانب تو ایک گڑھے میں جو ایک بدبخت کافر نے اس لیے کھود رکھا تھا تاکہ مسلمانوں کی سپاہی اس میں گریں، تو اس گڑھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، جس کی وجہ سے آپ کے گھٹنے مبارک میں موچ بھی آ گئی۔ اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ لہو لہان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے اپنا مبارک خون پونچھا اور فرمانے لگے لو وقع شیء منہ علی الارض لنزل علیکم العذاب من السماء، کہ اگر میرے اس خون کا کوئی قطرہ زمین پر گر جاتا تو تم سب پر آسمان سے عذاب نازل ہوتا، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک قوم نے اللہ جل جلالہ کے حبیب کو اس طریقے سے اذیت سے دوچار کیا۔ ابی بن خلف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے گھوڑا پال رکھا تھا، اس کو چارہ کھلاتے وقت یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب اس کا یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ علیہ الصلوات والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں انشاءاللہ اس کو قتل کروں گا۔ اب غزوہ احد میں جب مسلمانوں نے منظم طریقے سے پسپائی اختیار کی اور جبل احد کے دامن میں پناہ لی تو یہ ابی بن خلف اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھا جہاں مسلمان موجود تھے اور یہ کہتا جا رہا تھا معاذ اللہ کہ محمد کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچیں گے۔ کئی صحابہ کے جوان آگے بڑھے اس کا راستہ روکنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نیزہ لیا، وہ چھوٹا سا نیزہ تھا تو آپ نے اس سے وہ نیزہ لیا اور اس جلال کے ساتھ اس نیزے کو حرکت دی کہ صحابہ کرام لرز کر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے آئے، ابی بن خلف وہ خود یعنی وہ لوہے کا جو ہیلمٹ تھا اس میں اور زرہ میں ملبوس تھا، یعنی اس کا پورا جسم لوہے میں چھپا ہوا تھا، صرف یہاں حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ خالی تھی کہ اس سے نیچے زرہ تھی اور اس کے اوپر خود تھا، تو یہاں تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ اپنے دست اقدس میں لیا اور تول کر نشانہ لیا اور سیدھا اس کے اس جسم کے خالی جگہ کی طرف پھینکا، چنانچہ وہ گیا اور سیدھا اس کے حلق میں جا کے لگا۔ زخم اس کو ہلکا لگا، ہلکی سی خراش اس کو آئی، لیکن وہ بیل کی طرح ڈکراتا ہوا لوٹا اور چیخنے لگا کہ لوگوں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ لوگوں نے اسے آر دلائی مشرکین نے کہ ہلکا سا زخم ہے
اور تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ لیکن وہ کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، الصادق اور الامین ہونے پر آپ کے بدترین دشمنوں کو بھی اعتماد تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ آج اگر وہ میری طرف صرف تھوک بھی دیتے تو اس سے بھی میں نے قتل ہو جانا تھا، اسی زخم سے میری موت واقع ہوگی۔ چنانچہ اسی حالت میں ڈکراتا ہوا، شور مچاتا ہوا وہ آ رہا تھا، اور مکہ مکرمہ کے قریب مقام صرف پر پھر وہ قتل ہوا، مر گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ واحد شخص ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے دست اقدس سے قتل کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں شریک ہوئے، جن میں بدر، احد، حنین اور خندق جیسے غزوات میں بڑی خونریز جنگیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر میدان میں تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن اپنے دست اقدس سے براہ راست کبھی کسی کافر پر آپ نے وار نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی بعض روایات میں ملتی ہے۔ چنانچہ غزوہ احد ہی کے سیاق میں ایک روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشتد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ فی سبیل اللہ، کہ اللہ جل جلالہ کا غضب اس شخص پر انتہائی سخت ہوتا ہے جسے اللہ کا رسول میدان جنگ میں قتل کرتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کی رحمت تھی کہ اگرچہ یہ مشرک ہیں، میرے مقابلے پر ہیں، لیکن کم از کم میرے براہ راست وار سے یہ بچ جائیں تاکہ اللہ جل جلالہ کے اس شدید غضب سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کی صورتحال کہ عین میدان جنگ میں جب لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اپنے ان جانی دشمنوں کے لیے بھی رحمت کے جذبات ہوا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ ابن ابی قمیہ نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 وار کیے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح تھے، تلوار آپ کے پاس تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جوابی وار نہیں کیا۔ ممکن ہے اس کی یہی وجہ ہو کہ کم از کم یہ پیغمبر کے براہ راست وار سے بچ جائے تاکہ اللہ جل جلالہ کے شدید غضب کا شکار نہ ہو سکے۔ تو بہرحال غزوہ احد کے ان واقعات سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ کوئی آسانی سے نہیں پہنچا۔ یہ جو آج قرآن کریم یہاں الماریوں میں موجود ہے، میں اور آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، تو یہ یوں گھر بیٹھے بٹھائے ہمیں مل گئی، لیکن یہ نعمت اور دولت آگ اور خون کے سمندر عبور کر کے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے خاندان سے اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے قربانیاں دیں۔ آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کا چہرہ جو کائنات کا مقدس ترین چہرہ تھا، اس دین کو پہنچانے کے لیے وہ لہو لہان ہوا، جسمانی زخم آپ نے برداشت کیے، اپنے گھریلو حالات سے آپ گزرے، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ دین میرے اور آپ تک پہنچے۔ اور آج اس دین کی ہمارے ہاں کیا قدر و قیمت ہے، کیا وقت ہے، کتنی بے دردی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارا جو نیا فیشن ہو وہ سنت کی قبر پر تعمیر ہوتا ہے۔ ایک سنت کو مٹا کر اس کی جگہ ہم مغربی تہذیب کا کوئی فیشن اپناتے ہیں، چاہے وہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نیچے کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ چہرے پر داڑھی رکھنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ سنت کے مطابق لباس پہننے کا معاملہ ہو، چاہے وہ اچھے اخلاق اپنانے کا معاملہ ہو، بہنوں کو وراثت دینے کا معاملہ ہو، گھروں میں پردے کی صورتحال کا مسئلہ ہو یا نمازوں کی صورتحال ہو، ان دین کے ان تمام احکامات کو کتنی بے دردی سے ہم پامال کرتے ہیں۔ میرے بھائی، سنت پر عمل کرنے سے پہلے یا مغربی تہذیب کے کسی فیشن کو اپنانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان
ان قربانیوں کو دیکھ لیا کیجئے۔ حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں، ان کی عظیم قربانی کو یاد کر لیا کیجئے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ دین کس طرح ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن کریم کتنی مشکلات سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔